السلام علیکم میڈیا ریڈینس. آج میں نے ایک ویڈیو بنانی ہے. ویڈیو خاص کر میں جو آج بناؤں گا وہ رائزک کیپسول کے بارے میں ہے، اور رائزک 20 اینڈ رائزک 40 اور رائزک انسٹا. انسٹا مینز رائزک ساشے. اوکے، تو یہ تینوں فارم میں اویلیبل ہے. صحیح، اٹ مینس کہ یہ 40 ایم جی میں بھی اویلیبل ہے اینڈ 20 ایم جی میں بھی اویلیبل ہے، اور ساشے فارم میں بھی یہ اویلیبل ہے. تو اچھا، سب سے پہلے چلتے ہیں کہ رائزک ساشے اور رائزک کیپسول کس لیے کام کرتی ہے، اور اس کی بینیفٹ کیا ہے، اس کی یوزیج کیا ہے، اور اس کی فوائد کیا ہے، اور اس کی نقصانات کیا ہے. صحیح، تو چلو ہم چلتے ہیں سب سے پہلے کہ رائزک کیپسول کو ہم کس طرح یوز کرتے ہیں، اس کے فوائد کیا ہے. رائزک کیپسول آپ جانتے ہو کہ رائزک کیپسول گیٹس پارمے کا لانچ کیا گیا پروڈکٹ ہے، جو پاکستان کی ایک کمپنی ہے. آپ دیکھ سکتے ہو یہ گیٹس پارما، اور یہ کراچی کی کمپنی ہے. تو اس کا جو ریٹیل پرائس ہے ان پاکستان، یا پھر 20 ایم جی کا ڈفرینٹ ریٹیل ہے، اور 40 ایم جی کا ڈفرینٹ ریٹیل ہے. تو سب سے پہلے اس کا جو 40 ایم جی کا ریٹیل ہے وہ 400 سے ابو ہے، اور تقریباً اس کی جو رائزک 20 کا ریٹیل ہے وہ 280 آس پاس ہے. سی، تو اٹ مینس کہ آپ نے یہ ساشے میڈیکل کیئر اسٹور میں اویلیبل ہو سکتی ہے پاکستان کے. اور بلکہ یہ چیز جو ہے یہ ڈاکٹر حضرات تب پرووائڈ کرتے ہیں پیشنٹ کو جب پیشنٹ میں یہ ڈیزیز ہو. تو آپ امید رکھتا ہو کہ آپ ویڈیو آخر تک دیکھیں اور سمجھیں. اچھا، جب مثلاً کسی پیشنٹ میں اسٹمک کی پرابلم ہو، اسٹمک کی ڈیزیز ہو، میدے کی پرابلم ہو، اینڈ اسمال انٹسٹائن اینڈ لارج انٹسٹائنس کی پرابلمز ہو، تب پھر ڈاکٹر حضرات یہ پرووائڈ کر دیتی ہے. صحیح، وہ کس طرح پرابلمس؟ سب سے پہلے جو پرابلم ہے اسٹمک کی وہ تیزابیت ہے، گیس ہے، میدے کی بخار ہے، میدے کی جلن ہے، اور اس کے ساتھ میدے میں جو پرابلم ہوتی ہے، مثلاً ڈائجیشن صحیح نہیں ہوتی ہے صحیح طرح، اور ہضمیت صحیح طریقے سے نہیں ہوتی ہے. اور کبھی کبھار آپ نائٹ میں جب سوتے وقت ایک دم درد پیدا شروع ہونا ہو جاتی ہے، جس طرح کسی نے اسٹمک کو یا میدے کو اپنے ہاتھوں سے دبا کر رکھا ہوا ہے. صحیح ہے، تو اٹ مینس اس دوران آپ رائزک کیپسول کو یوز کر لے. تو 20 ایم جی رائزک کیپسول 20 سال تک یا 18 سال تک آپ 20 ایم جی کیپسول پرووائڈ کر لو اس کو. اس کا جو ایزیج طریقہ کار ہے وہ صبح شام آپ نے اس کو کھلانا ہے خالی پیٹ سے، طوفانی پانی کے ساتھ. اگر اباؤٹ دین 25 ایئرز یا 30 ایئرز ہے تو اس کے لیے پھر آپ نے 40 ایم جی کی ڈوز پرووائڈ کرنی ہے. صحیح ہے، تو یہ کیپسول ایک بہت مفید کیپسول ہے میدے کی پرابلم کے لیے. جو بھی پرابلم مسئلہ ہو میدے کی تو تب ڈاکٹر حضرات یہ کیپسول پرووائڈ کر دیتی ہے. اس کی جو فارمولہ ہے اومیفرازول ہے. صحیح، فارمولیشن اس کا اومیفرازول ہے، سیم سب کی اومیفرازول ہے، 20 کی بھی 40 کی بھی. لیکن اس جو صرف انسٹا اور جو ساشے ہے اس میں سے صرف سوڈیم بائیکاربونیٹ اس میں ہیڈ کیا گیا ہے. صحیح ہے، تو انسٹا ساشے تب پیشنٹ کو ہوتی تھی کہ وہ کیپسول نہیں کھا سکتی ہے. جب کوئی پیشنٹ ایسا ہو کہ وہ کیپسول مثلاً نہیں کھائی جاتی ہے اس سے، تو پھر ڈاکٹر اس کو رائزک کے ساشے پرووائڈ کر دیتی ہے. صحیح، تو امید رکھتا ہوں کہ آپ لوگ اس کو ڈاکٹر کے مطابق یوز کر لیں. اگر آپ کی اسٹمک میں پرابلم ہو، درد ہو، اسٹمک پین ہو، یا تیزابیت ہو، گیس ہو، جو بھی مسئلہ ہو، آپ پہلے آپ ڈاکٹر سے رجوع کریں. نزدیک جو بھی آپ نے اپنے میں سے ہو یا کوئی بھی نزدیک ڈاکٹر ہو اس سے رجوع کر لے. اگر ایمرجنسی میں کچھ ایسے پرابلم مسئلہ ہو تب پھر اگر گھر میں پڑے ہوں گے یا کوئی میڈیکل اسٹور سے آپ اس کو لے اور کھاؤ، انشاءاللہ آپ صحت یاب ہوں گے اس سے. تو اس میں 14 کیپسول اویلیبل ہے. صحیح ہے، آپ دیکھ سکتے ہو یہ اس کی 40 ایم جی کی کیپسول ہے، 7 کیپسول ہے، ٹوٹل 14 کیپسول اس میں اویلیبل ہے. آپ اس کی میتھڈ بھی میں نے بتایا کھانے کا کہ آپ نے صبح شام اس کو کھانی ہے. اور جو ساشے ہے اس کی یوزیج اسی طرح ہے کہ آپ نے کھانے سے پہلے مثلاً ایک گلاس پانی میں اس ساشے کو مکس کر کے آپ نے پینی ہے. صحیح ہے، تو یہی طریقہ میتھڈ ہو گیا رائزک کیپسول کا. اکثر پیشنٹ مثلاً جب کھانا کھاتے ہیں تو کھانا کھانے کے بعد وہ پیشنٹ جو پھر گھومنا نہیں چاہتے کہ بس وہ ڈائریکٹ سو جاتے ہیں، تب پھر یہ تیزابیت اور گیس، میدے کی پین، تکلیف وغیرہ شروع ہونا ہو جاتی ہے. صحیح ہے، اور پھر آپ
مثلاً کیونکہ آپ نے کھانے کے بعد فوراً آپ نے 40-50 اسٹیپ آپ نے گھومنا ہے، تب آپ کی معدے میں ایسی پرابلم نہیں ہو جاتی ایسے. اگر آپ نہیں گھوم جاتے ہو، ڈائریکٹ سو جاتے ہو یا لیٹ جاتے ہو، تب پھر یہ مسائل پیدا ہو سکتی ہے. کیونکہ آپ نے ایسی اسٹرانگ سخت چیز نہیں کھانی ہے تاکہ وہ آپ کی معدہ ڈائجسٹ نہ کر لے. ایسی سافٹ نرم غذا کھاؤ تاکہ آپ کی معدہ اس کی ڈائجیشن کر لے. اور ہر وقت اتنا کھانا نہیں کھاؤ کہ آپ کی معدہ فل ہو جاتی ہے فوڈ سے. اتنا کھاؤ کہ تاکہ مثلاً کچھ نوالوں کا جگہ واقعی بھی ہو اسٹمک میں. تو امید رکھتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر ویڈیو پسند آئے ہوگی تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن پر کلک کریں، اور نیکسٹ نوٹیفیکیشن کے لیے لازمی چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ DRF کی طرف سے انشاءاللہ ہم اور ویڈیو مکسنگ کی جو بھی پرابلم جو بھی ویڈیوز ہو انشاءاللہ ہم اسی چینل پہ اپلوڈ کرتے رہیں گے. اور جو بھی مسئلہ سوال کوشچن ہو آپ پوچھ سکتے ہو کمنٹ میں، انشاءاللہ ہم اس کی جواب دیں گے. اوکے، گڈ بائے.